میسج ہے کہ کلیسیا کو اکثر یاد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو چلے آج جس بات پر ہم خدا کے کلام میں سے سنیں گے سیکھیں گے اس کا عنوان ہے مسیح میرے لیے کیا ہے. کیا آج ہم جاننے لگے ہیں جی مسیح میرے لیے کیا ہے. میں مسیح کو خدا کے بیٹے کو اپنے لیے کیا سمجھتا ہوں. جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا آپ چاہ کر بھی خداوند کو اس کا جائز مقام نہیں دے پائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے لیے وہ کیا ہے. تو آج اس کو ہم خدا کے کلام میں سے ڈسکرائب کریں گے دیکھیں گے. کولوسیوں کے نام پولس رسول کا خط 3 باب 4 آیت سے ایک ہی ورس ہم پڑھیں گے. 4 آیت کولوسیوں 3:4 غور سے سنیے. جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے. کلسیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے پولس رسول کلام میں الہام میں مسیح کا مقام ان پر ظاہر کرتا ہے. دنیا کے لیے مسیح کیا ہے یہ الگ معاملہ ہے پر اس کے لوگوں کے لیے کلیسیا کے لیے مسیح کا مقام مسیح کی حیثیت کیا ہے یہ یہاں پر لکھا ہے. مسیح جو ہماری زندگی ہے. مسیح جو ہماری سب میرے ساتھ بول سکتے ہیں مسیح جو ہماری زندگی ہے. کس کس کو ایسا لگتا ہے یا وہ ایسا سمجھتا ہے کہ مسیح اس کے لیے زندگی ہے. میں ہاتھ دیکھنا چاہوں گا اور ایک بار میں ہاتھ دیکھوں گا میسج کے اینڈ پہ. تو آپ سب کو لگتا ہے کہ مسیح آپ کے لیے کون ہے جی کیا ہے زندگی. پر زیادہ تر میں کسی کو الزام نہیں دے رہا لیکن زیادہ تر اس بات کو سمجھے بغیر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں. سمجھتے نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو پہلے ہم دیکھیں گے اس کا مطلب کیا ہے اور خدا کرے ہم جتنے اس چرچ میں اس وقت جہاں پر ہیں ہمارے لیے ایسا ہی ہو کہ مسیح ہمارے لیے ہماری زندگی ہو. اس کو ذرا دیکھیں گے. میں جسمانی زندگی کی مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ جب ہم کسی کو اپنی زندگی گردانتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے جو فزیکل لائف جسمانی زندگی آپ گزار رہے ہیں اس کی ہم مثال لیں گے. آپ اس وقت چرچ میں ہیں ایسا ہی ہے جی جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی خیال بھی یہ ہے نا آپ چرچ میں ہیں. آپ جو جسمانی زندگی جی رہے ہیں وہ اس وقت کہاں ہے. آپ زندہ ہے نا وہلو ہے لول کے ذرا سب سلامت ہے زندہ ہے. جو زندگی آپ جسم میں جی رہے ہیں وہ اس وقت کہاں ہے. آپ چرچ میں بیٹھے ہیں جسمانی زندگی جو آپ جی رہے ہیں وہ کدھر ہے اس وقت. وہ آپ میں قائم ہے. جب آپ کام پر جاتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے. جو زندگی آپ کے پاس ہے وہ کسی اور جگہ چھوڑ کر جاتے ہیں یا وہ قائم رہتی ہے ساتھ.
اور جب آپ سو جاتے ہیں سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی, اتنا چھوٹا لمحہ بھی اگر آپ کی جسمانی زندگی آپ سے الگ ہو جائے تو ڈیتھ واقعہ ہو جائے گی. اتنا چھوٹا سا ٹائم, سیکنڈ کتنا بڑا ہوتا ہے, یہ ہے جی, یہ سیکنڈ ایسے ہی چلتا ہے نا, بس اتنا, اس کا 1000واں حصہ کتنا چھوٹا ہوگا. اس کا مطلب ہے زندگی کا اصول یہ ہے, زندگی کبھی ہم سے جدا نہیں ہوتی. ہم سو رہے ہوں تو بھی ہماری زندگی ہم میں بنی رہتی ہے. ہم کام پر ہوں, کسی محفل میں ہوں, کسی دوست کے پاس ہوں, کسی بھی فنکشن میں ہوں, زندگی ہمارے اندر قائم رہتی ہے. اس کو کہتے ہیں زندگی. زندگی کا اصول ہے زندگی کبھی زندہ شخص سے علیحدہ ہو ہی نہیں سکتی, اور اگر ہو گئی تو پھر آپ زندہ نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو فزیکل لائف, جسمانی زندگی کی مثال دی ہے. اب آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا مسیح ہماری زندگی ہے. تو آج اس کلام کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس کے نام پر کلیسیائے ہیں, ہمارے خداوند کی بنیاد پر, یسوع کی بنیاد پر, بنیاد یسوع ہے. کلیسیا میں یسوع کو مقام, جائز مقام ملتا ہے یا نہیں, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. تو مسیح کا مقام کیا ہے؟ مسیح اتنا ہی اہم ہے جتنا کسی کے لیے اس کی زندگی ہوتی ہے. سو زندگی کا پہلا اصول, زندگی کبھی جدا نہیں ہوتی. جن کو ایسا لگتا ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا یسوع, میرا مسیح میری زندگی ہے, وہ کبھی بھی ایک تھوڑے سے چھوٹے سے وقت کے لیے بھی مسیح سے جدا ہونا پسند, کیوں؟ کیونکہ مسیح ان کی زندگی ہے, پر زیادہ تر لوگوں کے لیے نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھا تجربے سے اپنے ارد گرد, لوگوں کے لیے مسیح شافی ہے, مشکلات کا حل ہے, دعاؤں کے سنے جانے کا ذریعہ ہے, ان کی مالی پریشانی کا علاج ہے, ان کی ضروریات کی تکمیل ہے. مسیح کو ہم الگ الگ زاویوں سے دیکھتے ہیں, اور یہ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا یہ غلط نہیں ہے, یہ غلط نہیں ہے. اگر کوئی مسیح کو صرف شافی سمجھے گا تو کیا کرے گا؟ آئے گا, شفا پائے گا, چھوڑ کر 10 میں سے کتنے واپس آئے تھے؟ کتنے واپس آئے تھے 10 کوڑیوں میں سے؟ 1 اور 9. یسوع نے پوچھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہوئے سن, پر ان کے لیے خداوند ان کی زندگی نہیں تھا. پھر لکھا ہے لوگ یسوع کے پاس آئے, ان کو کلام ناگوار گزرا. کلام, جب کلام کسی کو ناگوار گزرے تو سمجھ لینا وہ درست جگہ پر نہیں ہے. جو بھی یہاں سے میسج دیا جاتا ہے اس کو خدا کا کلام سمجھ کے قبول کریں. وہ ہماری نصیحت تربیت کے لیے, کاٹ چھانٹ کے لیے کوڑے بھی ہوتے ہیں. جن کو خدا عزیز رکھتا ہے ان کو کوڑے بھی لگاتا ہے. بہرحال جی, یسوع کو چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ کلام ان کو ناگوار گزرا ہے. یسوع کہنے لگا میرے پیچھے تم جتنے آتے ہو میں جانتا ہوں, اس لیے آتے ہو تاکہ روٹیاں کھاؤ اور معجزے دیکھو. اس کا مطلب ہے جو بھیڑ یسوع کے پیچھے پیچھے آتی تھی ان سبوں کے لیے مسیح زندگی کی طرح نہیں تھا. صرف شافی سمجھ کر شفا پائی چلے گئے, روٹی کا ذریعہ سمجھ کر روٹی کھائی اور چلے گئے. پر جن کے لیے مسیح ان کی زندگی تھا
وہ کہنے لگے کہاں جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے. جو سمجھتا ہے کہ مسیح اس کے لیے اس کی زندگی ہے، وہ کبھی بھی کسی قیمت پر مسیح سے جدا اور الگ ہونا پسند نہیں کرے گا. یہ بات رسول نے کہی ہے، مسیح جو ہماری زندگی ہے. ہم مسیح سے زندگی پانے کی امید بھی رکھتے ہیں، پر مسیح کو زندگی جان کر پیار نہیں کرتے. تو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی ہے. آپ سب نے ہاتھ اٹھائے، آپ کے لیے خدا کا شکر ہو. اور میری دعا ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے غلط ہاتھ اٹھائے ہیں. میری تو دعا ہے کہ آپ کے یہ ہاتھ جو اٹھے ہیں واقعی ایسا ہو، اور اگر کسی جگہ پر کمی ہے تو اس کلام کے بعد آپ اس کو بھی دور کر کے مسیح کو اپنی زندگی جان کر ہمیشہ اس کے ساتھ جڑے رہیں. ہاللویہ. دوسری بات جی، زندگی کا نیم البدل، ریپلیسمنٹ، سبسٹیٹیوشن، نیم البدل کوئی اور چیز نہیں ہے. زندگی کا نیم البدل، میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر آپ کو دنیا کا امیر ترین آدمی آفر کرے کہ میں آپ کو آپ کی ذاتی ضروریات کے لیے، صرف آپ کو پرسنلی آپ کے لیے یہ بلینک چیک دیتا ہوں، جتنی رقم لکھنی ہے لکھ لو، سودا کچھ اس طرح سے ہے، وہ رقم آپ کے کام آئے گی ذاتی طور پر، اور آپ کو اگلے لمحے مار دیا جائے گا. بل گیٹس آپ کو آفر کرے یا کوئی اور امیر آدمی، ملک ریاض صاحب پاکستان میں بہت ڈونیشنز دیتے ہیں لوگوں کو، بڑے امیر آدمی ہیں، آپ کو آفر کرے کہ آپ کو فیملی کے لیے نہیں، ذاتی طور پر آپ کو جس کی جان جانی ہے اس کو میں اپنا سارا بیریا ٹاؤن دیتا ہوں، پیسہ دیتا ہوں. سودا یہ ہے کہ اگلے لمحے آپ کی زندگی ختم کر دی جائے گی. کوئی ہے جو آفر قبول کرے گا؟ بائبل کیا بیان کرتی ہے؟ اگر انسان ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ میں نے اس پیسے کا کیا کرنا ہے جب میں زندہ ہی نہیں رہوں گا. اس سے کیا سمجھ آیا؟ زندگی کا نیم البدل، ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اب آپ اس کو دیکھیں، یہ میں جسمانی زندگی کی مثالوں سے آپ کو یسوع کا ہمارے لیے زندگی ہونا سمجھا رہا ہوں. کوئی نیم البدل نہیں ہے زندگی کا. کچھ بھی حاصل کر کے ہم زندگی کھونا نہیں چاہیں گے. کیا مسیح کے معاملے میں اتنی شدت ہے؟ جن کو لگتا ہے کہ مسیح ان کی زندگی ہے، کیا مسیح کے ساتھ ہمارا ایسا رویہ ہے؟ 30 سکے لے کر یسوع کو پکڑوانے چلا گیا. میں آپ کو یہ بتاؤں، اس نے اس وقت کے حساب سے ایک بڑی رقم لی تھی. آج کا ایماندار اس سے بھی کہیں سستا سودا کر کے اپنے خداوند کو اپنی زندگی سے جانے دیتا ہے، چھوٹے سے نفع کے لیے، تھوڑے سے لالچ کے لیے. آج 30 روپے 30 سکے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اس دور کی اس میں ذرا جا کر دیکھیے بڑی رقم تھی. کھیت خریدا گیا اس سے. اگر واقعی مسیح کو ہم اپنی زندگی سمجھتے ہیں، ہمیں کوئی سارا جہان آفر کرے، ہمیں عزت کی اعلی کرسی آفر کرے، ہمیں کچھ بھی دے، ہم کسی بھی صورت پر اپنے خداوند کا سودا کر کے اس کو گنوانا نہیں چاہیں گے، کیونکہ مسیح ہمارے لیے ہماری زندگی ہے. پر یہ سمجھ اسی کو آنی ہے جو مسیح کو اپنی زندگی سمجھتا ہے، مانتا ہے. جہاں تک شفا کی بات ہے، ہماری باتوں میں مسلمان بھی آتے ہیں یا نہیں آتے؟ شفا بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کے بعد کیا ہے؟ یسوع سے کوئی واقفیت نہیں. جائیں گے وہ اپنے ہی سارے سیٹ اپ حساب کتاب میں، کیونکہ ان کے لیے مسیح ان کی زندگی نہیں ہے، صرف شفا کا ذریعہ ہے.
बड़ी माजरत से आज हम मसीहियों ने सिर्फ, आप कलीसिया है, कलीसिया में खुदा अपने भेदों को रखता है। कलीसिया में क्या है जी? खुदा के भेद। कोई कन्वेंशन प्रोग्राम हो और उसमें आप जितना चाहे ऐलान करें, बड़े बड़े इश्तिहार लगाएं, लोग कलाम के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, कलाम के सुनने के लिए। आप सिर्फ चंद बातें लिख दें आने वाले बंदे के बारे में जिनका ताल्लुक शिफा और मोजजात से हो, आपके पास जगह नहीं बचेगी। कोरिया में मीटिंग हो रही थी और कोरियन मिशनरी पाकिस्तानी जो लोग वहां पर तुमसे कहने लगे, लगता है कि पाकिस्तानियां यसू ਨੂੰ सिर्फ डॉक्टर समझे, एक ही काम में पाकिस्तानी कलीसिया ਨੂੰ यसू ना होवे, बुखार ठीक हो जाए, शिफा हो जाए। शिफा, मेरी बात को नेगेटिव नहीं लीजिएगा, हमारे पास शिफा का जरिया भी सिर्फ यसू है, हम कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ शिफा के लिए आना और मसीह को अपनी जिंदगी ना जानना, यह बहुत बड़ी गलती है। यसू इस बात की शिकायत करता है। सो कलीसिया को, मसीह को वही समझना है जो वो हमारे लिए है। जिंदगी की कोई रिप्लेसमेंट नहीं, जिंदगी का कोई नेमल बदल नहीं। मसीह को इस तरह चाहना, इस तरह प्यार करना, ऐसे उसके कदमों में झुकना, वो हमारे लिए जिंदगी की तरह है जैसे हम जिंदगी से, बल्कि ये जिंदगी, मैं मिसाल के तौर पर आपको इसका हवाला दे रहा हूं, ये तो चंद रोजा है। मसीह जो हमारी जिंदगी है वो कभी खत्म ना होने वाली जिंदगी है। जितनों ने मसीह को उसका वो मुकाम दिया जिसका वो हकदार है, उनका ये जमाना, मौजूदा जिंदगी भी बदल गई और उनका आने वाला जहान भी संवर गया। मसीह को बाइबल कलीसिया के लिए, हमारे लिए जिंदगी कहती है। मसीह जो हमारी जिंदगी है, और जिंदगी के बगैर कोई जिंदा नहीं कहला सकता। छोटी छोटी मिसालें आप लें, मां अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, क्या कहती है? एदे च मेरी जान है ना? क्यों जी? बच्चों में, जिनसे, सारे बच्चों के साथ ऐसा ही है लेकिन कुछ के साथ जरा ज्यादा अटैचमेंट होती है। इसके बगैर मैं नहीं रह सकती। मैंने माओं को हफ्तों में मरते हुए देखा है जिनके बच्चे उनसे चले गए, दिनों हफ्तों में दुनिया से जाते हुए देखा है गम की वजह से। मैं जिंदा कैसे रहूं? मेरी जिंदगी तो मेरे बच्चे थे। जिस्मानी रिश्तों में जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इतने जज्बात पाए जाते हैं। तो यसू ने तो हमारे लिए सलीब के ऊपर अपनी जान दी है। इतना प्यार कोई नहीं कर सकता जितना हमारे लिए मसीह ने सलीब पर दिखाया। सो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं जिंदगी क्या होती है। तीसरी चीज, आप अपने आप को अपने जहन में जरा याद करें, कोई ऐसा शख्स कभी आपसे मिला हो जिसको डॉक्टर ने यह कहा हो कि आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। आज एक शख्स का जनाजा है ईसा नगरी में। उनको 10 दिन पहले पता चला कि उनको ब्लड कैंसर है, बच्चों वाला है, इतनी एज नहीं है। सिर्फ 10 दिन पहले कुछ मेडिकल मिस हैंडलिंग भी हुई। 10 दिन के अंदर अंदर, बल्कि इससे भी कम, क्योंकि जब यह पता चले कि मेरी बीमारी ऐसी है, उसका इलाज हो ही नहीं सकता, होता है तो बहुत कम होता है। तो किसी ऐसे शख्स से आप मिले हो जिसको यह बताया गया हो कि आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, बीमारी ऐसी है। कोई इत्तेफाक है कि किसी को कभी भाइयों में से, बहनों में से किसी कभी मिले हैं जी ऐसे शख्स से? नहीं मिले, आप मिले हैं। अब आप उसको कहें कि भाई तेरे को सिर्फ 2 महीने ने, आ तेनू पार्क लैके चलना, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट से चलने, आ खुश हो, खा पी,
एंजॉय करेगा वो किसी चीज को? वो उन 2 महीनों में हर रोज मरेगा, कभी अपने बच्चों को देखकर, कभी बीवी को देखकर, कभी रिश्तेदारों को, कभी मां को। ये जिंदगी की वैल्यू आपको बता रहा हूं। हालांकि ये जिंदगी हम सब जानते हैं, आदमियों के लिए पैदा होना और एक बार मरना मुकर्रर है, फिर भी जिंदगी की कदर इतनी है कि वो शख्स जिसको डॉक्टर्स ने टाइम दिया है 2 महीने का, उसके लिए सब चीजें बेकार हो जाएंगी, अच्छी अच्छी महफिलें उसके लिए क्या हो जाएंगी। और हमारे कलीसियाओं में ईमानदारों के दरमियान यह मामला बिल्कुल अलग है। मसीह से अलग हो जाते हैं और उन्हें परवाह तक भी नहीं होती। कई बार गिरे, कई बार उठे, जिस्मानी कामों की तरफ वापस चले गए, और वो ऐसे जी रहे होते हैं मसीह के बगैर जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। सबब क्या है? क्योंकि उन्होंने कभी मसीह को अपनी जिंदगी जाना ही नहीं था। जब जिंदगी के छिनने का खदशा हो, जब जिंदगी के जाने का अंदेशा हो, आदमी को दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती, कोई रिश्ता अच्छा नहीं लगता, कोई महफिल अच्छी नहीं लगती, कोई जगह पसंद नहीं आती, कोई खाना उसके दिल को नहीं बहलाता, क्योंकि उसको पता है मैं जा रहा हूं, मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। अगर मसीह को हम अपनी जिंदगी समझते हैं तो मसीह से जुदाई से हमारी हालत जार हो जानी चाहिए। मसीह से जुदाई का सोचकर भी हमारी रूह कांप जानी चाहिए, क्योंकि मसीह हमारे लिए क्या है। और अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कई ईमानदार चर्च जाने वाले आज आपको बरगश्ता नजर आ रहे हैं, उनको परवाह ही नहीं है, और आपको इतने महजूज, कभी पिकनिक पर, कभी पार्कों में, कभी महफिलों में, कभी जिस्मानी दोस्तों की सोबतों में आपको वो हर बुरा काम करते हुए, एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। सबब क्या है? उन्होंने कभी मसीह को अपनी जिंदगी, अगर आप मसीह को जायज मुकाम नहीं देंगे तो आपको भी, मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा मसीह से जुदा होना। बाइबल मुकद्दस में एक शख्स का जिक्र है, अजीम रसूल पतरस रसूल। यीशु ने कहा कि तू मुर्ग के बांग देने से पहले, मुर्ग बांग अभी नहीं देगा तो 3 बार मेरा, ऐसे ही हुआ। अच्छा, इनकार करने से पहले असा तो सिर्फ हाथ चुके है, उसने बहुत बड़ा दावा किया था। सो दावे करना काफी नहीं। कहा था मुझे मरना भी पड़े तो तेरे साथ मरूंगा। सिर्फ दावे करने वाले ईमानदार नहीं बनना, अमलन स्टैंड लेने वाले, मसीह की खातिर खड़े होने वाले। और ये चैलेंज हमारे सामने हमेशा रहे, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? यह मोहब्बत पाक रूह ने हमारे दिलों में डाली है, और हम जान दे देंगे अपने खुदावन से कभी पीछे नहीं हटेंगे, जुदा नहीं होंगे। पतरस रसूल इनकार कर बैठा। जैसे मुर्ग ने बांग दी, उसे यीशु की वो बात याद आ गई। उसके बाद कोई बता सकता है क्या हुआ जी? लिखा है बाहर जाकर जार जार रोया। रोने की क्या वजह है? जार ये वो है जिसके लिए यीशु उसकी जिंदगी है। जार जार रोया। वो शौकिया फनकार की तरह यीशु का पैरोकार नहीं, वो तमाशे देखने वाले या अपने नफे के लिए मसीह के साथ चलने वाला ईमानदार नहीं। पतरस वो है जिसने अपना सब कुछ यीशु की खातिर छोड़ा, अपना घर बार, कारोबार, सब चीजें मसीह की खातिर छोड़ी। आज यीशु का इनकार हो गया है जुबान से, और यह बात उसको इतना हर्ट करती है, मैंने क्या किया है, क्या कर बैठा हूं। अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा,
کیونکہ وہ زندگی کو کھو بیٹھا ہے. اس کے لیے مسیح اس کی زندگی تھا. یہ رسول ہی ہے جس نے کہا تھا کہاں جائیں زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے. جس کے پاس یہ مکاشفہ تھا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. گہرے احساس نے اس کو گھیر لیا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ مسیح ہماری زندگی ہے تو مسیح سے جدائی، مسیح سے، میں اکثر اس بات پر زور دیتے ہوئے کہتا ہوں یہ جو چیلنج ہے کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا. اس دے اندر چیزاں دے پہلا پڑھو چیزاں کی نے تنگی، مصیبت، کال، تلوار، ننگا پن، حال کی چیزیں، استقبال کی چیزیں، موت یا زندگی. جب زندگی ہم کہتے ہیں تو دنیاوی طور پر جو کچھ ہمیں جسم میں حاصل ہے کوئی چیز ہمیں ہمارے خداوند سے جدا نہیں کر سکتی. مجھے ایک چیز بتائیے، کسی کو کبھی تلوار کا سامنا کرنا پڑا، گن کا یا تلوار کا؟ مسیح کی خاطر شاذ و ناظر بہت کم. ننگا پن کبھی ہم نے فیس کیا؟ ہمارے گھر میں 15 10 ماڑے سے ماڑے گھر میں بھی، غریب سے غریب گھر میں بھی 5 4 تو سوٹ کپڑے ہوتے ہی ہیں. دور ہی ایسا ہے. ننگا پن جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ننگا پن ہمیں مسیح سے جدا نہیں کر سکتا. اگر کسی اسٹر تے سوٹ نہ لے آ جائے کڑی دا چرچی ختم ہو جاتا. میں پچھلی دفعہ بھی پایا سی ننگے پن کے دعوے. ہوتا ہے یا نہیں؟ گھروں میں پرابلم، مسئلے ہو جاتے ہیں. نہیں لے سکے تو کیا ہوا؟ ہماری عید، ہمارا کرسمس، ہمارا ایسٹر کپڑوں سے نہیں ہوتا، وہ ہمارے خداوند کے سبب سے ہے. تو یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے. اس لسٹ میں بڑی خطرناک مشکل چیزیں ہیں، پر جن کے لیے مسیح زندگی ہے وہ ان چیزوں کے آنے پر بھی مسیح کا انکار کون ہمیں جدا کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ عملاً دیکھیں ہمارا حال اس ملک میں مسیحیوں کا یہ ہے، ان چیزوں کے بغیر ہی، وہ مثال ہے نا چور نہ لو پنڈ کالی، ہم خود ہی ان چیزوں، ان مسائل کے بغیر ہی آسانی سے چھوٹا سا گناہ آسانی سے الجھا لیتا ہے. اندر ہی نہیں کوئی گنجائش. میں نے آپ کو مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ میسج ابراہم کی زندگی پر سنایا تھا. اب میں جان گیا. اس کے لیے ایک حوالہ ہم نے شاید دیکھا ہوگا. تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ جس میں خون بہانا پڑا ہو، ایسا مقابلہ نہیں کیا گناہ سے لڑنے میں. ہم آسان سہل ہضم کرنے کے عادی ہیں. تھوڑی سی مشکل اٹھانی پڑے فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایماندار گھروں میں شادی کی چونکہ میں اکثر مثال اس لیے دیتا ہوں کہ یہ آسانی سے سمجھنے والا معاملہ ہے. پوری زندگی خدا کے ساتھ چلنے والی بیٹی جس کے بارے میں ماں اور باپ جگہ جگہ بتاتے ہیں، ساڈی بچی چرچ چ گیت گاندی ہے، ساڈی بچی چرچ چ سنڈے سکول چلاندی ہے، ساڈی بچی چرچ چ میٹنگ چلاندی ہے، خوشی سے بتاتے ہیں. اور اسی کی شادی پر پھر ویکھو کی کریے، تایا نسی من رہا، تایا کہہ رہا سی لاؤ گانے، پھر ماسیاں نے بڑی تیاری کیتی سی ڈانڈیاں شانڈیاں، اور ہم ان کو نہ منع نہیں کر پاتے. اپنے گھر میں باپ اور ماں منع نہیں کر پاتی. وجہ کیا ہے؟ اپنے اندر بھی گنجائش ہوتی ہے، صرف ان کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ ریزن مل جائے کسی کو بتانے کے لیے. وفادار دل خدا کو بہت پسند ہے، جان دینے تک بھی. ہم ڈائریکٹ جان تک آ جاتے ہیں. اس جملے کو ذرا اس کی ترتیب دیکھیے، جان دینے تک بھی کا لفظ بتاتا ہے کہ پیچھے یہ بندہ سٹیپ چڑھتا ہوا آیا، بہت کچھ مسیح کے لیے کرتا اور چھوڑتا ہوا آیا ہے، پھر یہ جان دینے تک کے درجہ تک پہنچے گا. جان دینے تک بھی یعنی تم نے
दुख उठाए हैं, मसीह की खातिर मुसीबत उठाई है, नफा छोड़ा है। जितनी चीजें नफा की थी और वो आपको मसीह से दूर कर सकती थी उनको तर्क कर दिया। नातों को, रिश्तों को जो मसीह को आपसे जुदा कर सकते थे उन सोबतों को छोड़ दिया। फिर आप जान देने तक भी क्या रहेंगे जी? वफादार। जिसने कुछ किया ही नहीं, जान देने की नौबत आएगी फौरन मसीह का इनकार करेगा और मसीह को छोड़कर चला जाएगा। पर जिनके लिए मसीह उनकी जिंदगी है वो कभी मसीह को छोड़कर जार जार रोया। अगर आज तक आपने जीसस को, खुदा के बेटे को, मसीह को जिंदगी की तरह प्यार नहीं किया, एक मसीही के लिए मसीह को पा लेने से बड़ी खुशी दुनिया में हो ही नहीं सकती। वो दिन जब आपको मसीह हासिल हुआ वो अजीम दिन है। एक बच्ची और बच्चे की शादी से भी अजीम खुशी, एक बहुत बड़ा महल और घर बना लेने से भी बहुत बड़ी खुशी, सारी दुनिया हासिल कर लेने से, और ये खुशी कभी हमारे अंदर माद ना पड़े। कुछ और पाकर मसीह को पा लेने की खुशी कम ना हो, हम इस खुशी को हमेशा महसूस करें, क्योंकि जिंदगी का कोई नेमल बदल नहीं। और तीसरी चीजों में आपको बता रहा हूं, जब जिंदगी छिनने का अंदेशा और खदशा हो तो फिर उसके लिए एहतमाम किया जाता है। आप जिंदगी की वैल्यू को इस बात से समझें, वो बुजुर्ग जो बच्चों के बच्चे देख चुके हैं, पंजाबी च सोने दी पौड़ी, वो भी जब बीमार होते हैं तो क्या सोचा जाता है, चलो खैर बाबा जी बड़ी उम्र गुजार चुके हैं, जान दो। फौरन फोन किया जाता है, एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, होर चंद दिन मिलते ने ते मिल जान। इतनी जिंदगी की वैल्यू है। जिंदगी को हम खोना नहीं चाहते। इसी तरह जब मसीह को अपनी जिंदगी जानेंगे, किसी कीमत पर मसीह से बेवफाई और मसीह से जुदाई हमें गवारा नहीं होगी। सूली पर लटक जाएंगे, जान दे देंगे, पर मसीह को खोना हमें पसंद नहीं होगा। आखिरी बातें बहुत सारी हैं, लेकिन चूंकि मैं ही लेट पहुंचा, हम ए ब्लॉक में आगे चले गए, तो इसलिए मैं थोड़ा मुख्तसर कर रहा हूं। आखिरी बात, जितनी भी आपकी शान शौकत है, साफ लिबास, अच्छी खुराक, अच्छा पानी, नहाना धोना, साफ सुथरा रहना, जो भी आपकी चीजें हैं वो उसी वक्त तक हैं जब तक आप में जिंदगी है। बड़े बड़े अमीर लोगों को मरे हुए मारने के बाद कचरों के ढेर पर फेंक दिया गया। लाशों के साथ अस्पतालों में क्या होता है, बाइबल कहती है बेहुरमती की हालत में ढोया जाता है। और चलें इज्जत के साथ भी दफन किया जाए तो भी बेहुरमती इसलिए है कि उसको खाक के साथ मिल जाना है। बहरहाल, शानो शौकत, सफाई सुथराई, जितनी चीजें हमारे लिए अहम है उस वक्त तक है जब तक मैं और आप क्या है जी, जिंदगी रखते हैं। जिंदगी से जुदा होने के बाद जिस्म गल सड़ जाता है और खाक के साथ जा मिलती है। इसको आप मसीह के और अपने ताल्लुक पर अप्लाई करें। आज सुबह जो मैसेज मैं सुना रहा था अपने चर्च में, वो उसका अनुमान था मसीह से पेवस्तगी, यूनियन विद क्राइस्ट, मसीह के साथ अकाई। तो जब तक आप मसीह के साथ हैं और मसीह आपके लिए जिंदगी है, आपकी रूहानी तौर पर इज्जत और शानो शौकत है। जो बेटे से प्यार करता है, लिखा है बाप उसकी इज्जत करता है। बाप कैसे इज्जत करता है जी? जब आप दुआ करते हैं आपको जवाब देता है, आपकी बात सुनता है, मानता है, ये इज्जत है। सब कहते रहें खुदा खुदा पुकारते रहें। जब बेटे से मोहब्बत करने वाला, बेटे को, उसके बेटे को जिंदगी जानने वाला दुआ करता है, उसकी दुआ पर खुदा रहम की बारिश बरसाता है। यह है जो इज्जत बाप की तरफ से। और भी बहुत सारी बातें इसमें शामिल है। इज्जत तेरी वधावेगा कौन जी? याकूब का खुदा। खुदा तेरी इज्जत को बुलंद करेगा, तेरी इज्जत को बढ़ाएगा। पर मैं आपको बता रहा हूं, ये शान शौकत, ये सब कुछ जिंदगी से मंसूब है। इसी तरह अगर मुसीबतों
پر زندگی آپ کے پاس ہے, روحانی طور پر آپ کے پاس شادابی ہے, تازگی ہے, اطمینان کے چشمے, راحت کے چشمے, خدا کا تخت, خدا کی حضوری اور خدا کے تخت کے سامنے پہنچنے کی دلیری جو مسیح سے جدا ہے. جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس باپ بھی نہیں اور اس کے پاس زندگی بھی نہیں. آج ہم نے 4 مختلف پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھا ہے. ہم نے آیت خدا کے کلام میں سے پڑھی, رسول نے ہمیں بتایا مسیح جو ہماری, اس کو ذرا شخصی طور پر کہیں گے, مسیح جو میری زندگی, سب کہیے مسیح جو میری زندگی ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ زندگی, مسیح کو زندگی ماننے کا مطلب کیا ہے. پہلی بات, زندگی چھوٹے سے لمحے کے لیے بھی جدا. اگر مسیح کو ہم زندگی سمجھتے ہیں تو ہم مسیح سے نیور ایور کبھی بھی جدا ہونے کا تصور بھی, کیونکہ مسیح کو ہم کیا جان گئے جی نبیل بھائی, زندگی. دوسری بات, کوئی چیز زندگی کا نعم البدل نہیں ہو سکتی. ہم کچھ نفع, کچھ فائدے کی چیز پسند کر کے مسیح کو کبھی کھونا, دنیا میں آپ کو روز لوگ آفر کریں گے, آپ مسیحیت کو چھوڑ دیں, آپ کو ہم گھر دلا دیں گے, آپ کو یہ دے دیں گے, اتنا پیسہ دے دیں گے. ہم کسی نفع کے لیے مسیح کو نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ سب کچھ حاصل کر کے اپنی جان کا نقصان اٹھانا یہ عقل مندی نہیں ہے. مسیح ہماری زندگی ہے. تیسری چیز, جب زندگی کو چھننے کا اندیشہ اور خدشہ ہو, پتہ چل جائے کہ مجھے اتنے مہینے میں چلے جانا ہے, تو پھر کچھ اچھا نہیں لگتا. صرف ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ میری کسی طریقے سے جان بچ جائے. اسی طرح جن کو ایسا لگتا ہے کہ مسیح کو وہ کھو چکے ہیں یا کھو رہے ہیں, پھر پطرس کے طرح کے رویے کی ہم اس کا ایک بات تو یاد رکھتے ہیں عیب کے طور پہ, اس نے انکار کیا, پر اگلا مثبت کام ہمیں یاد نہیں ہے. اسی لمحے زار زار رویا, پچھتایا اور مسیح سے اپنے تعلق کو بحال کیا. اور یہ بات اس کی زندگی سے کبھی نہیں گئی. جب یسوع نے زندہ ہو کر آسمان پر جانے لگا, پطرس سے جب پوچھا نا 3 بار کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے, تو وہ دلگیر ہو گیا, کیونکہ اس کو وہ 3 بار کا انکار یاد تھا. میں نے کیا کیا ہے. زندگی سے کبھی ہم بے وفائی نہیں کر سکتے. مسیح سے بے وفائی کا مطلب ہے زندگی سے ہاتھ دھونا, کیونکہ مسیح ہمارے لیے, مسیح کے بغیر, یہ علم الہی میں اس جملے کی بڑی ویلیو ہے, مسیح کے بغیر آپ کے لیے خدا کے پاس بھی زندگی دینے کا کوئی اور انتظام نہیں. اس نے جو انتظام کیا ہے وہ یسوع مسیح میں کیا ہے. سو مانتے ہیں جی مسیح ہماری زندگی ہے, اور جس طرح آج کلام سنا ہے اس طرح اب ایمانداری سے چلے, اب ہاتھ نہیں اٹھاتے, ایمانداری سے آپ خود اپنے اندر جا کے, کیا مسیح کو اس طرح میں ویلیو دیتا ہوں جیسے آج ہم نے سیکھا ہے زندگی کی یہ ویلیو ہے, اور آپ کی ساری عزت شان و شوکت بحال ہے اگر مسیح آپ کی زندگی ہے. آپ کی شان و شوکت خدا کے حضور, آپ کا مقام, عزت, نام اس کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں, کیونکہ بیٹا ہمارے لیے زندگی ہے. سو اگر کسی جگہ پر کمی ہے اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں آسانی سے چھوٹے سے گناہ کے الجھاؤ میں آ جاتے ہیں, آج وقت ہے اپنے آپ کو مضبوط کیجئے اور مسیح کو ایسے پیار کیجئے, وہ مقام دیں جس کا وہ حقدار ہے. وہ ہمارے لیے زندگی, ہماری زندگی ہے. سروں کو جھکائیں گے, آنکھوں کو بند کریں گے, ہم دعا کریں گے. پریز ہاللیلویا. سب سر خدا کے حضور میں جھکے, سب کی آنکھیں خدا کے حضور بند ہوں. تھینک یو لارڈ, تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو. تھینک یو جیزس, ہاللیلویا. ٹھیک, پریز ہاللیلویا, ہاللیلویا. مسیح تو میری زندگی, مسیح تو میری جان ہے, تیرے بن اے مسیح
یہ دل ویران ہے. میرے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں, صرف اتنا ہی حصہ ہم کہیں گے. مسیح تو میری زندگی, مسیح تو میری جان ہے, تیرے بن اے مسیح یہ دل ویران ہے. مسیح تو میری زندگی, زندگی. آج ہم سمجھے زندگی کیا ہوتی ہے. مسیح کو آؤ اپنی زندگی